میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی، تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے۔ اپنا ہی باپ بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو 92 باں میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر! پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے، اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے اور صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔